السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، رمضان کے احکام و مسائل کے تعلق سے روزوں میں رخصت کا بیان۔ میں آج آپ کو جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، آپ کو بتانے والا ہوں، وہ روزوں میں رخصت کے بیان کے تعلق سے، یعنی روزوں یا رمضان مہینے میں روزوں سے کن کن لوگوں کو رخصت ہے، کن کن لوگوں کی چھٹی ہے، یعنی روزہ کون کون حالت میں یا کون کون سے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ ذرا توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلا نمبر، مسافر کے لیے روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں طرح جائز ہے۔ مسافر کے لیے، یعنی جو سفر کرتے ہیں، لمبے سفر میں رہتے ہیں، لانگ سفر میں رہتے ہیں، ان کے لیے، مسافر کے لیے روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں طرح جائز ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم نہیں ہے کہ اگر سفر میں رہتے ہوئے روزہ رکھ لیتے ہیں تو کچھ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ سفر میں تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ایسے ہیں کہ اگر بائی چانس کسی نے مسافر کی حالت میں، حالت سفر میں روزہ رکھ لیا تو ان کی روزہ رکھنے کی وجہ سے کچھ لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ سفر میں رہتے ہوئے روزہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، ایسے ہی وہ قیاس لگاتے ہیں اور بولتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح سے مسافر کی حالت میں، سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ سیدنا حمزہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حمزہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ یہ دلیل ہو گئی، بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے دوسرا نمبر، حیض و نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حیض و نفاس والی عورت اگر حیض ماہواری میں ہے، پیریڈ میں ہے، اور اسی طرح سے اگر نفاس کی شکایت ہے، نفاس کی بیماری ہے، یا پھر کسی طرح کا خون گرنے یا خون آنے کی بیماری ہے، تو ایسی حالت میں وہ روزہ نہیں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزے رکھتی ہے؟ بخاری۔ لیکن یہ عورت بعد میں روزوں کی قضا دے گی۔ جو روزہ آپ سے چھوٹ جائے گا حیض و نفاس کی حالت میں، پیریڈ اور ماہواری کی حالت میں، یا پھر بیماری کی حالت میں، خون آنے یا گرنے والی بیماری کی حالت میں، تو پھر آپ کو جو بھی روزہ اس کی وجہ سے چھوٹ جائے گا یا آپ چھوڑ دیں گے، وہ روزہ آپ کو دوسرے مہینوں میں آپ کو کیا کرنا ہے، ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اسی طرح سے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی مسافر کی طرح روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں طرح جائز ہے۔ حاملہ، یاد رکھیے گا، حاملہ یعنی کہ جن کے پیٹ میں بچہ ہے، جو ڈلیوری دینے والی ہے، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت کوئی اولاد دینے والا ہے، تو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی مسافر کی طرح روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں طرح جائز ہے۔ دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز اور روزہ معاف کر دیا ہے، اور دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت سے بھی روزہ معاف کر دیا ہے، لیکن یہ بعد میں روزوں کی قضا دیں گی۔ شارٹ میں، مختصر میں آپ کو بتا دوں، جس بھی حالت میں آپ ہوں، اس حالت میں تو آپ کو چھٹی مل جاتی ہے۔ جو مذکورہ حالتیں ہیں، اگر آپ کو رخصت اللہ رب العزت نے یا اسلام نے دیا ہے، لیکن جو بھی روزہ آپ مجبوری میں چھوڑیں گے، ان روزوں کی قضا آپ کو دیگر مہینوں میں، دوسرے مہینوں میں کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے بیمار آدمی کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ بیمار آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ اس میں بھی وہی بات ہے کہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے، مطلب کہ اگر آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ بڑھاپا یا ایسی دائمی بیماری جس کے ختم ہونے کی امید نہ ہو، تو اس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بوڑھے شخص کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے،
وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے اور اس پر قضا نہیں۔ یہ جو باتیں ہیں بوڑھا آدمی کے اوپر، بوڑھے شخص کے تعلق سے کہ اگر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتا تو چھوڑ دے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا ایک مسکین کو، ایک غریب فقیر کو جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ان روزوں کی قضا نہیں ہے۔ جو بوڑھا ایسی حالت میں روزہ چھوڑ دے گا تو وہ روزہ کی قضا نہیں ہے، ان روزوں کو دیگر مہینوں میں، دوسرے مہینوں میں نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح سے مشقت والے عمل کی وجہ سے روزہ ترک کرنا جائز ہے۔ مشقت والے عمل، بھاری کام، جیسے البتہ دوران روزہ اگر ہلاکت کا خدشہ ہو تو روزہ کھولا جا سکتا ہے، جس کے بعد میں قضا دی جائے گی۔ اگر کام پر مشقت ہو تو رمضان میں اس کام کو ترک کر دے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ایسا کام کرنا جائز نہیں جس کے سبب روزے چھوڑنے پڑیں، لہذا کوئی اور نوکری تلاش کرے۔ بات یہ ہے کہ جیسے بھاری کام ہو، کام میں بہت زیادہ مشکلات آ رہا ہو، پریشانی آ رہی ہو، تو روزہ آپ جو ہے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان روزوں کو پھر آپ کو دیگر مہینوں میں، دوسرے مہینوں میں کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے اس روزے کی رمضان مہینے میں چھٹی کر لیں، رمضان مہینے میں ان بھاری کاموں کو نہ کریں۔ رمضان مہینے کے اندر آپ روزہ رکھنے کی نیت سے روزہ مکمل طور پر رکھ سکیں۔ اس کے لیے جو ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ایسے کام نہ کریں جس کام سے یا جس کی وجہ سے آپ کو روزہ چھوڑنا پڑے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ تھے روزوں میں رخصت کا بیان۔ رمضان کے مہینوں میں روزہ نہ رکھنے والوں کی حالتیں، ایسے جو بھی حالات یا جو بھی چیزیں میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی حالت پیش آ رہی ہو تو آپ جو ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کو روزہ دوسرے مہینوں میں، دیگر مہینوں میں آپ کو کرنا پڑے گا، ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر پریس کر دیں